یوکرین کی مدد پر روک کے بعد کیف اور ماسکو جنگ کے بارے میں صدر بائیڈن کی اہم تقریر۔ قبضے میں لیا گیا ایرانی گولہ بارود یوکرین بھیجا جائے گا، وائٹ ہاؤس۔ اور ڈومینیکن ریپبلک میں 6 نومولود بچوں کی لاشیں برآمد، تحقیقات کا آغاز۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ امریکی محکمہ خارجہ نے یوکرین کے لیے امریکی فوجی امداد کو ایسے میں ختم کرنے کے خلاف خبردار کیا جب صدر جو بائیڈن کیف اور ماسکو کے درمیان جنگ پر ایک اہم تقریر کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کہا کہ ایوان کے اسپیکر کیون میکارتھی کی تاریخی برطرفی کے باوجود ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس کی اکثریت یوکرین کے لیے جاری امداد کی حمایت کرتی ہے۔ We cannot, under any circumstances, allow America's support for Ukraine to be interrupted. محکمہ خارجہ کے پرنسپل نائب ترجمان ویدانت پٹیل نے کہا کہ یہ واضح ہے کہ ایوان اور سینٹ دونوں میں اکثریت ہے جو ہمارے یوکرینی شراکت داروں کی مدد جاری رکھنے کی حمایت کرتی ہے اور اب بھی ایسا ہی ہے۔ صدر بائیڈن نے یورپ، جاپان اور کینیڈا کے اتحادیوں کے ساتھ ایک فون کال میں کہا ہے کہ امریکی حکومت اب بھی یوکرین کی حمایت کرتی ہے۔ وائٹ ہاؤس نے تصدیق کی ہے کہ امریکہ نے روس کے ساتھ جنگ میں مدد کے لیے قبضے میں لیا گیا ایرانی گولہ بارود یوکرین بھیجا ہے۔ امریکی بحریہ نے بحری جہاز کے 1.1 ملین راؤنڈز کو قبضے میں لے لیا، جسے ایران کی اسلامی انقلابی گارڈ کورps نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یمن کی خانہ جنگی میں حوثی باغیوں کو مسلح کرنے کے لیے استعمال کیا تھا۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری نے کہا کہ وہ 7.62 ملی میٹر راؤنڈز اب یوکرین کو منتقل کر دیے گئے ہیں۔ The US government transferred 1.1 million rounds of small arms ammunition for Ukrainian infantry units. امریکی بحریہ کے مشرق وسطی میں قائم 5ویں بحری بیڑے اور اس کے اتحادیوں نے متعدد بحری جہازوں کو روکا جن کے بارے میں خیال تھا کہ وہ ایرانی حمایت یافتہ حوثیوں کی حمایت میں ہتھیار اور گولہ بارود ایران سے یمن لے جا رہے تھے۔ سینٹرل کمانڈ کے ترجمان نے کہا کہ یہ پہلا موقع ہے جب ضبط شدہ اسلحہ یوکرین کے حوالے کیا گیا ہے۔ لبنان کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی رابطہ کار عمران رضا نے ایک اپ ڈیٹ میں کہا ہے کہ اقوام متحدہ اور بین الاقوامی برادری اس وقت لبنان میں تقریباً 10 لاکھ پناہ گزینوں اور 10 لاکھ لبنانیوں کی مدد کر رہی ہے۔ Population of some 1.5 million refugees in Lebanon that have been there now for 12-13 years. اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ لبنان دنیا میں پناہ گزینوں کی سب سے بڑی تعداد کی میزبانی کر رہا ہے، جس میں ایک اندازے کے مطابق 1.5 ملین شامی مہاجرین اور تقریباً 14,000 دیگر قومیتیں شامل ہیں۔ اس سال کے شروع میں لبنانی حکام نے بڑھتے ہوئے اقتصادی بحران اور سیاسی تعطل کے پس منظر میں شامی پناہ گزینوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا، جس نے شامیوں میں خوف و ہراس پھیلا دیا۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ سعودی عرب 2034 کے فیفا ورلڈ کپ کی میزبانی حاصل کرنے کی کوشش میں ہے، جبکہ آسٹریلیا نے بھی اس سال نیوزی لینڈ کے ساتھ کامیابی کے ساتھ ویمنز ورلڈ کپ کی مشترکہ میزبانی کے بعد دلچسپی ظاہر کی ہے۔ اگلے سال کے آخر تک 2034 کے میزبان کے انتخاب میں تیزی لانے کو بڑے پیمانے پر سعودی عرب اور ولی عہد محمد بن سلمان کی فتح کے طور پر دیکھا جائے گا، جنہوں نے فیفا کے صدر سے قریبی تعلقات استوار کیے ہیں۔ ڈومینیکن ریپبلک کے حکام نے کہا ہے کہ دارالحکومت کے ایک قبرستان کے دروازے پر 6 نومولود بچوں کی لاشیں ملنے کے بعد تحقیقات جاری ہیں۔ جائے وقوع پر موجود طبی معائنہ کار نے بتایا کہ 4 لڑکیوں اور 2 لڑکوں کے پیروں اور کلائیوں کے گرد ابھی بھی ہسپتال کے ٹیگ تھے اور تشدد کے کوئی نشان نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ بچوں کی تاریخ پیدائش ایک دوسرے سے مختلف تھی، کچھ مردہ پیدا ہوئے اور کچھ پیدائش کے چند گھنٹے بعد مر گئے۔ اور امریکہ میں صحت کی دیکھ بھال کرنے والے لاکھوں کارکنوں نے بدھ کے روز احتجاج کے طور پر کام چھوڑ دیا، جو کہ حالیہ تاریخ میں اس شعبے کی سب سے بڑی ہڑتالوں میں سے ایک کا نقطۂ آغاز ہے۔ ملک کی صحت کی دیکھ بھال کرنے والی سب سے بڑی غیر منافع بخش تنظیم کائزر پرماننٹے کے کارکنوں نے یہ واک آؤٹ ایسے وقت میں کیا ہے جب بڑھتی ہوئی مہنگائی نے ہالی ووڈ اداکاروں سے لے کر ڈیٹرائٹ آٹو ورکرز تک پورے امریکہ میں صنعتی کارروائیوں کو ہوا دی ہے۔ ملازمین کا کہنا ہے کہ انہیں کم معاوضہ دیا گیا اور کام زیادہ لیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اہم خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر بہجت جیلانی کو اجازت دیجیے۔